الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما اور جو شخص اللہ کے راستے میں زمین میں ہجرت کرتا ہے وہ وسعت اور فراخی پائے گا، اور جو شخص ہجرت کی نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلتا ہے پھر اس کو موت آ لیتی ہے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں پکا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہایت ہی بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں کچھ کا تعلق اس مادی دنیا کے ساتھ ہے اور کچھ چیزیں روح سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے کسی بھی کام کو کرنا ہو تو جس طرح یہ نظر آنے والے اعضاء، یہ جوارح اس کام اور عمل کا حصہ بنتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اس کی اندرونی کیفیت جو ہے وہ بھی ان اعضاء کا ساتھ دیتی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ انسان کے اندر روحانی اعتبار سے جو چیزیں موجود ہیں نظر نہیں آتی، ان کا عمل پہلے شروع ہو جاتا ہے اور اعضاء بعد میں حرکت میں آتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے دین اور شریعت میں اس اندرونی حالت کی تطہیر اور تزکیہ پر بہت زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اعضاء جو کام اور عمل کا حصہ بنتے ہیں یہ کارندے ہیں، حاکم نہیں ہیں۔ فیصلہ کرنے والی قوت اندر موجود ہوتی ہے، اور اس میں سے بھی ایک خاص عضو جو سارے دوسرے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو قلب، فؤاد یا دل کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث اور سنت میں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی حوالوں سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اب ہماری شریعت کے اندر اعمال کی بنیاد کے طور پر جو چیزیں لازم ٹھہرائی گئی ہیں، ضروری قرار دیا گیا ہے، ان میں سے ایک لازمی شرط، حصہ اور رکن یہ ہے کہ جو بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کے اندرونی اعضاء میں سے اس کا قلب جو حاکم ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور پھر جو ظاہری اعمال اس عمل کا حصہ بنیں گے اس کا نتیجہ بھی اسی قلب اور دل کے فیصلے کے ساتھ منسلک۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بعض دفعہ آدمی بڑے بڑے کام جو ہے وہ سر انجام دے دیتا ہے، مگر شریعت کی روح سے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں خدا نخواستہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض دفعہ بہت سارے اعمال ہیں جو بظاہر بہت اچھے نظر آتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں اس دل کے ان اعمال کے ساتھ اس تعلق کے نہ ہونے کی وجہ سے جو تعلق مطلوب ہے، اس کی انسان کی وہ محنت اعضاء کو کام میں لانا، وہ اس کے کھاتے میں اچھے لفظوں کے ساتھ نہیں لکھے جاتے بلکہ برائی کی شکل میں لکھے جاتے۔ اس عمل کو اب شریعت کی روشنی میں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ ہے نیت، قصد القلب، وہ عزم صمیم، یعنی دلی ارادہ، کسی کام کے کرنے کے لیے دل کا فیصلہ، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے یہ کہا ہے اور درست کہا کہ کچھ نیتیں فرض ہوتی ہیں اور کچھ مستحب ہوتی ہیں، بالخصوص عبادات کے معاملہ میں جب آدمی اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اپنی غلامی کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی نیت بڑا کاؤنٹ کرتی ہے۔ یعنی انسان جب کوئی بندگی سر انجام دیتا ہے، عبادت جو ہے اس کو اپناتا ہے، تو اس کی قبولیت کے لیے اپنے طور پر جو لازمی شرائط ہیں ان میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ نیت درست ہو، ارادہ صادق ہونا چاہیے۔
اگر انسان کی نیت جو ہے وہ کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، یا وہ نتائج پیدا نہیں کر دیتا جو اس انسان کے لیے مطلوب ہے۔ اس لیے اس نیت کی درستی، اس کا ٹھیک ہونا وہ تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ جس طرح کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم الشان کتاب صحیح بخاری کے اندر، اور دیگر بے شمار محدثین نے بھی جب احکام و مسائل کا تذکرہ کیا ہے، شریعت کے اصول بتائے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی وضاحت جو ہے وہ کی ہے، اور پھر مسائل سے آگاہ کیا ہے، اس کی بنیاد پر اسی نیت کو اور اس سے متعلقہ چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی روایت اور حدیث جناب عمر بن خطاب جس کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور مقصود بھی امام صاحب کا یہی ہے کہ جو اعمال میں احکامات اور دیگر پیش کر رہا ہوں اس کے بعد اس کی بنیاد بھی یہی روایت ہے۔ اگر اس پر صحیح عمل ہو گیا تو باقی احکام اور عوامل جو ہیں ان کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر اس کی بنیاد درست نہ رہی تو پھر وہ نقصان ہی ہوگا، خسران ہی ہوگا، گھاٹا جو ہے وہ انسان کو وہ ملے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، یعنی کلمہ حصر کے ساتھ کہا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی عمل کوئی بھی ہے، اچھا برا، اب وہ اچھا اور برا کب بنتا ہے؟ جب اس کے ساتھ وہ نیت اچھی اور بری شامل ہوتی، یعنی بظاہر جو ہے وہ اعمال پر وہ فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کی وضاحت بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، یعنی اس وضاحت میں یہ بات شامل ہے کہ ہجرت فی سبیل اللہ، گھر بار کو چھوڑنا، وطن جو ہے وہ چھوڑنا اور دوسری جگہ آباد ہونا، اب اس میں کیا حالات ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے جب وہ ماحول کو سازگار نہیں سمجھتا تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے۔ بہت بڑا عمل ہے جس کو ہجرت فی سبیل اللہ کہتے ہیں، لیکن فرمایا اگر اس ہجرت کرنے والے مہاجر کی نیت کے اندر کچھ اور ہے، جس طرح کہ مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ میں، اور ایک شخص جو ہے اس کی کچھ غرض اور تھی، اب اس کو مہاجر ام کیس کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اور خاتون کے لیے ہجرت کر رہا تھا، اس کی نیت کے اندر علاقے کو چھوڑ کر اللہ کی رضا یا اس عمل کے اندر اس وقت جو لوگوں کی رضا تھی کہ مل کر وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اللہ کی خاطر ہم گھر بار چھوڑ رہے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے اپنی اولادیں تک جو ہے وہ بیویوں تک چھوڑی، اس شخص کی نیت کے اندر یہ چیز شامل نہیں تھی، تو ان کا ساتھی ہونے کے باوجود اس کو مہاجر فی سبیل اللہ نہیں بلکہ مہاجر ام کیس کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، بے شمار اور مثالیں ہیں، لیکن میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی نیتیں ہیں جو بہت بڑے بڑے اجر پر منتج ہوتی ہیں، یعنی صرف نیت کے کرنے کی وجہ سے ابھی عمل جو ہے آپ اس کا حصہ نہیں بنے، عمل کو آپ نے اختیار نہیں کیا، لیکن نیت ہی ایک ایسا عمل بن جاتا ہے کہ آپ کو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اجر عطا فرما دیتا۔ وہ نیت اگرچہ مستحب اعمال کی ہے، اس کو کہتے ہیں استحضار نیت، یعنی اعمال انسان کرتا ہے لیکن استحضار اور تکرار نہیں ہے، اس لیے بار بار اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنی نیت کو دہرانا چاہیے، زبان کے الفاظ کے ساتھ نہیں، یہ عمل قلب ہے، دل کے ارادہ کے ساتھ جو ہے وہ اس عزم کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ آپ اس عمل کے اندر جتنے مخلص ہوں گے اتنا ہی آپ کا عمل جو ہے وہ خالص ہوگا۔
اس لیے یہ جو نیت ہے اخلاص عمل کے اندر، وہ اس کی وجہ سے ہے، یعنی ایک بڑا حصہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اخلاص رکھے اپنے عمل کے اندر۔ ایک شرط ہے اخلاص کی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت ان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی۔ پورے کا پورا دین وہ اخلاص پر مبنی ہو، اس بندے کا جو وہ کام کر رہا ہے مخلص ہو بندہ، یعنی اس کے اندر اس قدر للہیت ہونی چاہیے، اس کے دل کا رخ جو ہے وہ صرف اس کی رضا کی طرف ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری چیز جو ہے اس کی علائش نہیں ہونی چاہیے، اس کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کی وہ نیت بھی، خواہ ابھی عمل اس نے نہیں کیا، اللہ کے ہاں وہ شخص جو ہے وہ ماجور ہوگا اور اس کو وہ اجر ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا۔ اس لیے اس عمل کا استحضار، جسے میں کہہ رہا ہوں بار بار اس کو دہرانا، اس کی طرف توجہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ شریعت کے اندر اس کا بہت مقام ہے، اور عام طور پر اس کے حوالے سے کچھ غفلت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس لیے کسی بڑے عمل کے کرنے سے پہلے بھی، یا اس کے وقت کے آنے سے پہلے بھی، اس کی نیت کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ یہ نیت سے مراد کوئی خدا نخواستہ دھوکہ نہیں ہے، یہ دھوکے والی نیت کہ ارادہ کچھ اور ہو اور پھر آدمی کہے کچھ اور یا کرے کچھ اور یا ظاہر کچھ اور کرے، کوئی بھی صورت ہو دھوکے کی، وہ پھر ایمان نہیں ہے، وہ کفر ہے جس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو اختیار کرنا اس نیت کے ذریعے جو ایمان کو جو ہے وہ طاقتور بنائے اور مومن کو جو ہے وہ اس قابل کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان جو ہے اس کے اندر تجدید ہوتی رہے، تازگی ہوتی رہے، وہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اسی حوالہ سے وہ میں روایت بھی بیان کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص ہجرت بھی کرتا ہے، نیت اس کی ہے، صرف نیت ہے ابھی، لیکن ابھی وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس شخص کی نیت ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو وہ ثواب عطا کر دیتا ہے جو عمل کرنے والے اور منزل پر پہنچنے والوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ فقط وقع اجرہ علی اللہ، اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ میرے ذمے ہے، وہ پکا ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی تھی، ایک لمبی حدیث آتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور جناب معاذ ابن جبل کو جب یمن کی طرف باری باری بھیجا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ تبادلہ خیال کرتے ہیں ابو موسیٰ اور معاذ کے، تم زندگی کے اندر معمولات کیسے سر انجام دیتے ہو، یعنی تمہارے اعمال کیا ہیں، اور اس میں سے یہ کہا قرآن کتنا پڑھتے ہو، رات کو قیام کتنا کرتے ہو۔ تو اس مکالمے کے اندر حضرت معاذ آخر میں ایک لفظ کہتے ہیں، ایک جملہ بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں احتسب نومتی کما احتسب قومتی۔ یہ ہے نیت۔ وہ کہتے ہیں جس طرح میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام میں اجر کا طلبگار ہوتا ہوں، اللہ کے سامنے جو ہے وہ راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے بدلہ عطا فرمائے گا، ثواب کی نیت کے ساتھ میں قیام کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں تو اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے سونے کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ کیا عظیم جملہ تھا، احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں اپنی نیند کو بھی عبادت بناتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ میں سوتا ہوں تو اس نیت کے ساتھ سوتا ہوں کہ یا اللہ یہ میری نیند جو ہے یہ مجھے اور میرے اعضاء کو وہ قوت دے گی جس کے ذریعے میں دوبارہ تیرے حضور کھڑا ہو سکوں گا اور پیش ہو سکوں گا۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے ایمان کا وہ لیول جو ان لوگوں کو نصیب تھا جو زیر تربیت رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عام انسان کی زندگی، عام ہو یا خاص ہو، زندگی کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کہا، الدنیا لاربعۃ نفر،
یہ دنیا چار لوگوں کی ہے، بس چار ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں چیزیں عطا کی ہیں، دونوں چیزیں، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور پھر انسانوں کے معاملات کے اندر صلہ رحمی بھی کرتا ہے۔ یعنی لفظ یہ استعمال کیا کہ وہاں اللہ سے تعلق بھی رہتا ہے اور پھر بندوں سے تعلق بھی ٹوٹتا نہیں ہے، علم اور عمل مال کی وجہ سے، دو بڑی نعمتیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص علم اور عمل کا حق مال کا حق ادا کرتا ہے، مال بھی ہے اور علم بھی ہے، دو بڑی نعمتیں ہیں، یہ انسان کے اعزاز کی چیزیں ہیں، تو فرمایا فہذا بافضل المنازل، تمام انسانی منازل اور درجات میں افضل ترین منزل اور درجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے علم اور مال عطا کیا ہو اور وہ اس کا حق ادا کرتا ہو، یتقی فیہ ربہ، اللہ سے ڈرتا ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ رب سے تعلق اور انسانوں سے جو ہے وہ نسبت کو وہ بیان کیا۔ پھر فرمایا ایک شخص ہے عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ اللہ مالا، ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے مگر یہ ظاہری مال اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہو صادق النیہ، لیکن وہ شخص جو علم رکھنے والا مال سے محروم ہے وہ نیت کے اندر صادق ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ لو ان لی مالا لفعلت بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں جیسا عمل کرتا، جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ نِيَّتُهُ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وہ اس کی نیت ہی اس قابل ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے مال بھی دیا ہے اور وہ دونوں کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، جو اجر اس کو ملتا ہے اس مال سے محروم والے شخص کو اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ وہی اجر دیتا ہے جو پہلے کو دیتا ہے۔ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، دونوں کا اجر برابر ہوتا ہے، حالانکہ مال نہیں ہے اس کے پاس، خرچ نہیں کر سکتا وہ بیچارہ اپنی اس محرومی کی وجہ سے، لیکن فرمایا اجرہما سواء، نیت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ دونوں کو اجر کے اعتبار سے محروم نہیں رکھتا، برابر دے دیتا۔ اس لیے کیوں؟ اس نے کہا لو ان لی مالا، اگر ہوتا تو میں اس علم کی طرح مال کو بھی اسی طرح خرچ کرتا جس طرح میرا بھائی خرچ کر رہا ہے۔ لیکن فرمایا ایک پھر تیسری شکل کیا ہے؟ عبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، یہ ہے وہ بندہ جس کو جہالت ملی مگر اس جہالت کے ساتھ مال کی نعمت ضرور ملی، فہو یتخبط من مالہ، لیکن اس کے اس مال نے اس کو مدہوش کر دیا ہے، وہ اس مال کی وجہ سے اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے مدہوشی کے اندر ہے، وہ اسی کو خدا بنائے ہوئے ہے۔ فَهُوَ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ رَحِمَهُ، پھر وہ پہلے کے مقابلہ کے اندر نہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ تو فرمایا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، تمام درجات میں سے بری ترین منزل، خبیث ترین درجہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اس بے نصیب کا ہے کہ جس کو مال تو ملا ہوا ہے لیکن علم کی محرومی کی وجہ سے وہ اس مال کی بھی قدر نہیں کرتا۔ لیکن ایک ایسا شخص جو فقیر ہے اور ہے بھی جاہل، یعنی نہ مال ہے نہ علم ہے، یہ چوتھا بندہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی فَهُوَ نِيَّتُهُ، اس پہلے کی طرح وہ خواہش رکھتا ہے، کس چیز کی؟ اس بری نیت کی، کہ جس طرح یہ جاہل آدمی کے پاس مال موجود ہے، جس طرح یہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا کمال ہے، اللہ کا اس میں حصہ کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، ساری محنت تو میری ہے۔ جس طرح وہ محروم رہتا ہے اپنی اس بدنیتی کی وجہ سے، غلط سوچ کی وجہ سے، اور پھر اس کو وزر اور دھوکہ اور پھر بوجھ جو ہے وہ زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے ملتا ہے، کوئی فائدہ اس کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ فقیر جاہل جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے اسی طرح کا مال ملے، تو فرمایا فَهُوَ نِيَّتُهُ، اس کی نیت کی وجہ سے وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، جس طرح پہلے دونوں کو اجر برابر ملا تھا اسی طرح ان کو جو ہے وہ اللہ کے ہاں سزا بھی دونوں کو برابر ملے گی۔ یہ ہے نیت کا مقام، نیت کی منزل، نیت کا مقام اور مرتبہ، اس کا فائدہ۔ بلکہ آگے بڑھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
کیا احسان ہے اس مالک کا جس کے ہم بندے ہیں، جس کی غلامی کے اندر اگر انسان جو ہے وہ حلاوت محسوس کرنے لگے تو واقعتاً پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا اور پھر باقی حقوق کو بھی ادا کرتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحیح حدیث کے اندر بخاری مسلم کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم عبد فلم يعملها، ایک آدمی ہے فَإِذَا حَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، ایک آدمی کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، عمل نہیں کر پایا، ابھی عمل نہیں کیا، ارادہ کیا ہے اس نیک عمل کا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اللہ تعالیٰ صرف اسی ارادے کی وجہ سے اس کی پوری کامل نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے، ابھی عمل نہیں کیا۔ لیکن اس کے مقابلہ کے اندر اس مالک کے احسانات دیکھو، ادھر صرف ارادے پر سب کچھ دے رہا ہے، لیکن فرمایا اگر اس نے جو ہے وہ ارادے کے ساتھ عمل بھی کر لیا کتبہ اللہ عنده، پھر اللہ رب العزت اس کو 10 حسنات الی 700 اضعاف واضعاف کثیرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ایک عمل کو جو ارادے کے مطابق وہ سر انجام دیتا ہے، ایک گناہ نہیں 10 سے 700 جتنا چاہتا ہے اللہ بڑھاتا رہتا ہے، اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو وہ بڑھاتا رہتا ہے، اضافہ کرتا رہتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، دوسری طرف دیکھو، حالانکہ انسان ہوتا تو کچھ اور فیصلہ کرتا، اس مالک کا فیصلہ دیکھو، اگر کسی نے برا ارادہ کیا، نیت بری ہے وَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن ابھی اس نے اس بری نیت کے مطابق عمل نہیں کیا، اللہ کیا کہتا ہے؟ ابھی عمل نہیں کیا، عمل سے باز رہا ہے، اور پھر وہ اس کے برائی کی نیت کے مطابق عمل کر بھی نہیں پایا، چھوڑ دیا اس نے، کتبہ اللہ عنہ حسنۃ کاملۃ، اس برے ارادے کے نہ عمل کی وجہ سے، حالانکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا، اصول تو یہ تھا کہ اس نیکی کی طرح اس کو بھی سزا ملتی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس شخص کو اس کے برے ارادے کے باوجود عمل نہ کرنے کی وجہ سے پوری نیکی عطا فرما دیتا، حسنۃ کاملۃ۔ وَإِنْ هَمَّ هُوَ بِعَمَلِهِ، لیکن اگر وہ برائی کر ہی لیتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ ادھر 10 سے 700 اور کتنا گناہ اللہ بڑھا دیتا ہے، سزا بھی ملتی ہے، لیکن فرمایا جب انسان بری نیت کے ساتھ برا ارادہ بھی کر کے عمل بھی کر لیتا ہے، کتبہ اللہ عنہ سیئۃ واحدۃ، مگر اللہ تعالیٰ سزا صرف ایک ہی لکھتا ہے، 7 یا 700 گناہ نہیں لکھتا۔ یہ ہے اس شکور مہربان قدردان کے اعمال جس سے ہم محروم ہیں۔ اچھے وقت آتے ہیں، اچھے مہینے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، لیکن وہ اس کی قدردانی کو انسان پہچانتا نہیں ہے، تو اپنے عمل کا دل کا رخ وہ درست کرنا، اس عمل کو جو وہ کرنے والا ہے، اس نیت کی بنیاد صحیح جو ہے وہ بنیاد رکھنا اور بنانا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ احسانات فرماتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اس حوالہ سے کوئی ایک روایت نہیں ہے، اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اس نیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں جو مقام ملتا ہے، وہ بڑے بڑے عالم قرا، قرآن مجید پڑھنے والے دور دور سے لوگ سننے کے لیے آتے جاتے ہیں، اس حسن تلفظ کی وجہ سے، اس کے خوبصورت جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، مگر اللہ کے ہاں وہ لوگوں کے ہاں تو واہ واہ اس کی ضرور ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ وہ یہی چاہتا ہے، وہ لمبی حدیث جس کو آپ حضرات جانتے ہیں، وہ مالدار ہو، دنیا کی خاطر جو ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے دنیا کی خاطر کہا اور کیا، دونوں جو کچھ کرتا رہا کہتا رہا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھے جو ہے وہ جواد سخی جو ہے وہ دنیا کی نگاہوں کے اندر اور دنیا کی زبانوں پر سخی بنا دیا، بہت سخی آدمی ہے، یہی تو چاہتا تھا، دنیا میں جو چاہتا تھا وہ لے لیا، میرے پاس اب تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، تو میرے لیے چاہتا ہی نہیں تھا، مجھ سے کچھ حاصل ہی نہیں تھا، تجھے میری خاطر نہیں کرتا تھا، علم بھی تھا عمل نہیں تھا، قاری تھا قرآن پڑھتا تھا، مقصود کیا تھا؟ مطلب پتہ چلے کہ وہ ایک ہی سانس کے اندر جو ہے وہ پوری سورہ فاتحہ پڑھ جاتا ہے، اسی کی خاطر قرآن پڑھتا رہتا ہے ساری زندگی، یہی لوگوں کو دکھاتا رہتا ہے خدا نہ خواستہ۔ تو پھر فرمایا دنیا نے تجھے قاری کہا، عالم کہا، وہ بدلہ تجھے مل گیا ہے، میری خاطر تو کچھ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی شخص نیت کے خالص نہ ہونے کی وجہ سے جان تک دے دیتا ہے،
تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تیری جان جو ہے وہ تو نے قربان کر دی، مگر وہ میرے لیے نہیں تھا، جن کے لیے وہ تو نے قربان کی تھی اجر مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ شہید ہے، یہ جی شہید ہماری نگاہوں کے اندر شہید ہے، اللہ کے ہاں وہ شہادت بھی جو ہے وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، اس کا وہ عمل، وہ اس کا مر جانا بھی، اپنی جان دے دینا بھی اللہ کے لیے نہیں تھا۔ من قاتل للذکر، ایک جگہ پھر دوسرے لفظ میں للمغنم، غنیمت کے مال کے لیے، شہرت کے لیے، لیرا مکانہ، اس کا مقام مرتبہ جو ہے وہ لوگ دیکھیں، وہ اس طرح کا آدمی ہے۔ تو فرمایا یہ تینوں منقات، یہ تینوں لوگ جو ہیں، یہ مال جان خرچ کرنے والے، یہ اللہ کے ہاں مجاہد نہیں کہلائیں گے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے حصے دار نہیں بنیں گے۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اپنی جان اور مال جو ہے وہ نچھاور کرنے والے کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے، وہ شخص جو ہے وہ مجاہد ہے، وہ شہید ہے، اللہ کے ہاں وہ مقام پائے گا، اللہ اس کو وہ مقام و مرتبہ دے گا جو شہادت کی موت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، دوسروں کو نہیں ہے۔ شہرت ہے، مقام اور مرتبہ مل گیا ہے، پھر کلمۃ اللہ، اس کی بلندی کی خاطر جو بندہ کام کرتا ہے اس کو ملے گا، ورنہ تو لمبی حدیث منہ پر مار دیا جائے گا، اور پھر یہی بڑے بڑے عمل کرنے والے صحیبہ فالقی فی النار، ان کو اوندا منہ لٹکا کر اللہ تعالیٰ جہنم اور ایندھن کا حصہ بنا دے گا۔ میرے بھائیوں بہت نازک معاملہ ہے، اور پل صراط کی باتیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ دنیا کسی پل صراط سے کم نہیں ہے، یہاں بھی فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے کرنے ہیں تم نے، بہت مشکل ہے یہ پل صراط کراس کرنا، جس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں لا کھڑا کیا ہے، زندگی کے ایسے حصے میں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ نیت کی درستی، یہ نیت کی اصلاح، یہ اخلاص، یہ عمل کے اندر جو ہے وہ صداقت، یہ مسلمان کو اور مومن کو مطلوب ہے، اور اسی کی طرف نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے تمہارے اس دل پر، وہ دل ہی کو تو پھیرتا ہے، وہ جگہ جگہ آپ ایک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، پھر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو شروع ہو گیا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کی آواز سن کر تو وہ بھاگ جاتا ہے، لیکن جب وہ نماز شروع کرتا ہے پھر آ جاتا ہے، نمازی کے پاس آتا ہے، نماز شروع کرتے اور پھر نماز کے اندر بھی آتا ہے، جگہ جگہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دشمن ہے، وہ اپنی عداوت پوری کر رہا ہے، یہ بندہ بھول گیا ہے کہ میرا یہ دشمن تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اس نیت کی اصلاح کرنا اور اس مسئلہ کو سمجھنا، حضرت معاذ کی طرح تیاری کرنا اس بات کی، اور اپنی نیند کو بھی جو ہے وہ کسی قیام کے لیے بنیاد بنا لینا، اور یہ کہنا کہ اللہ میرے قوا جو ہے وہ اتنے طاقتور کر دے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے جب نیت کے اندر اخلاص موجود ہوتا ہے، زندگی میں نیک عمل کرتا کرتا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ سفر کی حالت میں چلا جاتا ہے، اذا مرض العبد، بیمار ہو جاتا ہے، او سافرا، اللہ کیا احسان کرتا ہے، وہ اچھی نیت اور اس کے مطابق کیے ہوئے عمل اللہ رب العزت اس کو وہی بدلہ عطا کرتا ہے۔ یعمل مقیما صحیحا، جب وہ تندرست تھا، سفر کی حالت میں نہیں تھا، یعنی یہ عذر نہیں تھے، اور جو وہ عمل کرتا تھا اب اگر یہ عذر آ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتا، اللہ رب العزت اس کو بدلہ وہ برابر عطا فرما دے۔ مقیما صحیحا، تندرستی کی زندگی کے اندر کیے ہوئے عمل اب نہیں ہو سکتے، اللہ اس عمل کو اس عمل کی وجہ سے اب بھی جاری اور ساری کیے ہوئے۔ اللہ رب العزت اس نیت کو جو ہے اور اس دل کے ارادے کو درست فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات جو ہیں وہ اس قابل کرے کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو سکے۔ یہ تزکیہ مطلوب ہے جس کی خاطر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اور ہم جو عمل کرنا چاہتے ہیں، جو بڑا عمل جو ہے وہ کسی بڑے مہینے میں شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمارے دلوں کی تطہیر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔